بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرلش عثمان غازی چینل دیکھنے والے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آپ سب میں سے جس نے پایا تخت اور ڈرلز اور ٹکڑوں جیسے بہترین ترک سیریز دیکھے ہیں، ان میں اکثر یہ کوڈ ورڈز آپ نے ضرور سنے ہوں گے کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ کیزل ایلما، یعنی کہ سرخ سیب اور سفید داڑھی والے۔ آج ہم ان کوڈ ورڈز میں سے صرف سفید داڑھی والوں پر ہی بات کریں گے۔ ان کا کیا کام تھا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ معزز ناظرین، ہم میں سے کوئی یہ اندازہ کر سکتا تھا کہ کوئی ایسی قوم اس دنیا میں موجود ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کو اس قدر سنجیدگی سے لے گی کہ ان کے فرمان کو، ان کی اس پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری کی ساری زندگی اس پر قربان کر دے گی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ تھا، لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطَنْطِنِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ۔ تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرو گے، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کو فتح کرنے والا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں مدینہ کیسرا کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ جس کسی نے میری امت میں سے مدینہ کیسرا پر پہلے چڑھائی کی، اس کے لیے بخشش ہے۔ ناظرین، پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ مدینہ کیسرا یا قسطنطنیہ کس جگہ کو اس وقت کہا جاتا تھا۔ آج اس جگہ کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی قدیم وادی تھی جو ایک طرف یورپ کے علاقے تھائس اور دوسری جانب ایشیا کے علاقہ اناتولیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت یہ دنیا کی واحد ایک خوبصورت وادی تھی جو کہ سرسبز کھیت اور دریاؤں اور پہاڑوں پر مشتمل تھی، اور یہ دو براعظموں کو بھی آپس میں ملاتی تھی۔ بازنطین یعنی میگارا کے یونانیوں نے 667 قبل مسیح ایک شہر آباد کیا تھا اور اس کو اپنے بادشاہ باعزاز کے نام پر بازنطین کا نام دیا، جو کہ تلفظ کی بگاڑ کی وجہ سے بازنطین بن گیا۔ 330 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے ایک خواب دیکھا جس میں اس کو بازنطین شہر کو نئے سرے سے آباد کرنے کا اشارہ ملا۔ تو خواب کو پورا کرنے کے لیے قسطنطین اعظم نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا اور اس شہر کو اپنے نام یعنی قسطنطنیہ رکھ دیا۔ بعد میں اس شہر کو مدینہ کیسرا بھی کہا جاتا رہا اور اس کو بعد میں نیو روم بھی کہا جاتا تھا اور اہل یورپ بھی کہا جاتا تھا، مگر پھر بھی یہ نام زیادہ شہرت نہ پا سکے تو خلافت عثمانیہ تک اس شہر کا نام قسطنطنیہ ہی رہا۔ 29 مئی 1453 عیسوی کو جب خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سلطان محمد نے اس شہر کو فتح کیا تو اس نے اس شہر کا نام اسلام بول رکھ دیا۔ ترکی اسلام بول اچھی طرح روانگی سے اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے تھے، تو اس طرح پھر اس کا نام استنبول رکھ دیا گیا۔ یہ شہر 1923 تک خلافت عثمانیہ کا دارالخلافہ رہا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک منفرد شہر ہے جو کہ عظیم سلطنتوں بازنطینی یعنی کہ یونانی، رومی اور ترکیوں کا دارالحکومت بھی رہا ہے۔ اب بھی یہ شہر ترکی کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر مانا جاتا ہے۔ اس شہر کو فتح کرنے کا جذبہ ترک قوم کو اس وقت آیا جب ایک ترک نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرو گے، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا، اس کو فتح کرنے والا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ اس عظیم ترک کا نام دیدے کرکت تھا، جس کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ یہ ترکوں میں ایک نہایت ہی ذہین و فطین شخص مانا جاتا تھا اور ترک قوم کے مسائل اپنی ذہانت کی بدولت ہی حل کر لیتا تھا۔ اس وجہ سے اس کا نام ایکسیکل یعنی سفید داڑھی والے یا معزز بزرگ رکھ دیا گیا۔ یہ سفید داڑھی والے اپنی عقل مندی اور دور اندیشی کی وجہ سے ترکوں میں نہایت ہی قابل احترام حیثیت قائم رکھے ہوئے تھے، جو کہ ہر وقت ترکوں کے مسائل حل کرنے کے لیے پیش رہتے تھے۔ 13ویں صدی کے مشہور و معروف
رشید الدین ہمدانی کا کہنا تھا کہ دید کرکت ایک حقیقت شناخت شخص تھا جو کہ 295 سال تک زندہ رہا۔ اوغوز قبیلے کا سردار اینل سر یرکوی خان نے دید کرکت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ دید کرکت نے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور وہیں پر دید کرکت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرو گے، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کو فتح کرنے والا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ دید کرکت نے واپس آ کر یہ خوشخبری اوغوز سردار کو سنائی۔ یہ خوشخبری سننے کے بعد اوغوز سرداروں نے اس پیشن گوئی کو پورا کرنا اپنا فرض عین بنا لیا۔ اوغوز سردار اپنے بہترین سپاہیوں کا انتخاب کرتے اور انہیں ایکسیکل یا سفید داڑھی والوں کی خدمت میں بھیج دیتے۔ سفید داڑھی والے ان کو ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو کوئی فریضہ عطا کرتے یا ان کو کوئی کسی مشن پر بھیج دیتے یا کسی قسم کی جاسوسی کا کام ان کو سونپ دیتے۔ اور اس خفیہ تنظیم کا نام اس وقت وائٹ بیئرڈز یعنی کہ سفید داڑھی والے نہیں تھا، بلکہ اس وقت اس تنظیم کا نام بورو بودون تھا۔ یہ خفیہ تنظیم باضابطہ طور پر 608 عیسوی کو وجود میں آئی۔ اس تنظیم کے بانی اوغوز سردار تھے۔ یہ ترک اس وقت گوک ترک کہلاتے تھے، جس کا مطلب ہے آسمانی ترک۔ یہ نام رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ترکوں کے لیے آسمان نیلی چھت ہے، یعنی وہ ایک ایسی عظیم سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں جو آسمان کی طرح پوری دنیا میں پھیل جائے۔ معزز ناظرین، یہ گوک ترک سلطنت پہلی ترکوں کی سلطنت تھی۔ اس سے پہلے ترک خانہ بدوشوں کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ترکوں کی پہلی خفیہ تنظیم بورو بودون کی بنیاد وزیر بیلگے تنکوکیو نے رکھی۔ اس وقت یہ تنظیم میں صرف 50 افراد ہی تھے۔ تب اس تنظیم کا نشان بیڑیے کا سر تھا، کیونکہ یہ نشان خود ترک قوم کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے یہ تنظیم اس نشان سے مشہور تھی۔ پر یہ زیادہ مشہور نہ ہو سکی، پھر آہستہ آہستہ اس کا نام ایکسیکل یعنی کہ سفید داڑھی والے رکھ دیا گیا اور بورو بودون نام ختم کر دیا گیا۔ اس خفیہ تنظیم کا سلجوق عظیم سلطنت میں بڑا اہم کردار رہا ہے۔ ان کے کہنے پر ہی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی نے سلجوق سلطنت کو محفوظ بنانے کے لیے بازنطینی سرحدوں کی طرف ہجرت کی اور ان علاقوں کو فتح کیا جہاں صلیبی اور منگول اپنی خونی حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رہے تھے۔ عثمان غازی کے والد اور دادا وہ بھی اس تنظیم کا حصہ رہ چکے ہیں۔ سلیمان شاہ سے لے کر عثمان غازی تک کوئی ایسا حکمران نہیں تھا جو کہ ان سفید داڑھی والوں کے حکم کے بغیر کسی مشن پر روانہ ہو۔ ترکوں کی حکومت برقرار رکھنے کے لیے 4 قسم کے سپاہی تھے۔ پہلے جنگجو جو کہ اکنجز کہلاتے تھے، جو کہ ہر وقت فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ اس کے بعد دلیلر جو کہ جنگوں میں خفیہ حکمت عملی کا کام سر انجام دیتے تھے۔ اس کے بعد خفیہ لوگ جو کہ سفید داڑھی والوں کے نام سے مشہور تھے، یہ علاقوں کی انفارمیشن دیتے تھے۔ آخری عام سپاہی تھے جو کہ میدان میں لڑتے تھے۔ سفید داڑھی والوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب سلطان محمد نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو یہ لوگ زیر زمین چلے گئے، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، کیونکہ ان کا مشن کئی صدیوں کے بعد پایا تکمیل تک پہنچ چکا تھا۔ لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب غیر مسلموں نے خراسان، وسطی ایشیا جیسے علاقوں کو فتح کیا تو تب انہوں نے ان سفید داڑھی والوں کو تلاش کر کے شہید کر دیا، کیونکہ یہ سفید داڑھی والے غیر مسلموں کے لیے بڑی رکاوٹ بن رہے تھے۔ ان سفید داڑھی والوں کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ قسطنطنیہ کو فتح کروانا اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کروانا اور مسلمانوں کی حفاظت کرنا۔
اس تنظیم کے نشانات وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہے۔ ان کا پہلا نشان بھیڑیے کا سر تھا۔ جب قسطنطنیہ کو فتح کیا گیا تو ایک قلعہ وجود میں آیا جس کی شکل 3 ہلالی کی طرح نظر آتی تھی۔ پھر ان کا نشان 3 ہلالی رکھ دیا گیا۔ ترکوں نے ان نشانات کو پایا تخت اور ڈریلز اور تغل جیسی بہترین سیریز میں دکھایا ہے۔ سلطان عبد الحمید نے بھی اس خفیہ تنظیم والوں کی طرح کی ایک تنظیم قائم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہے تھے، کیونکہ اس وقت عرب خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشوں میں ملوث تھے، جس کی وجہ سے سلطان صحیح اور غلط بندوں میں فرق نہ کر سکے۔ اب بھی ترکی کے کچھ لوگ سفید داڑھی والوں کے نشان اپنی عمارتوں پر استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ترکی کے صدارتی محل میں موجود جو 16 گارڈ عثمانی لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں ان سفید داڑھی والوں کی ہی یاد دلاتے ہیں۔ اسلام کے تاریخی واقعات کو سننے اور پڑھنے میں بہت ہی سکون ملتا ہے۔ اسی طرح آپ کو بھی اگر یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کورلش عثمان غازی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک